کی. اللہ فرمائیں گے فدخلی فی عبادی. آج ایک علم عظیم تعالیٰ نے میرے بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے میں عطا فرمایا، جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں چند منٹ میں، کیونکہ ظاہر بات ہے بیان تو ہو چکا، لیکن بالکل ناغہ نہ کرنے سے میں چاہتا ہوں کچھ تھوڑا سا میں بھی سعادت حاصل کر لوں، محترم سامعین اور سامعات کے کانوں میں بھی اپنی زبان کی کچھ گل افشانی کروں. اور ہر شخص یہ کہے میری طرف دیکھ کر، گل پھینکے ہے اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی. یہ اس کو دیکھو، او خانہ بر انداز چمن کچھ تو ادھر بھی. یہ شعر مجھے لذیذ کیوں ہے کہ میرے مرشد شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے. اللہ والوں کی زبان سے یہ شعر گزرا ہوا ہے. گل پھینکے ہے اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، وہ خانہ بر انداز چمن کچھ تو ادھر بھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جب جنت میں تمہارا داخلہ ہو رہا ہے تو جنت کا مزہ لینے کے لیے ذائقہ درست کر لو، میرے عاشقوں سے پہلے ملو. فدخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں سے ملو تاکہ تمہیں جنت کے ذائقہ کا ادراک نصیب ہو جائے، کیونکہ یہ لوگ صاحب ادراک ہیں، صاحب ادراک ہیں یہ لوگ، کیونکہ خاص میرے بندے ہیں. ان کی ادراک میں میں نے لطافت پیدا کر دی ہے. میرے عاشق ہیں، میرے خاص بندے ہیں جو دنیا کے تعلقات کثیرہ میں بھی رہ کر فروغ نہیں ہوئے اور میرے بن کے رہے. ان سے بڑھ کر کس کی لطافت ہوگی؟ تاکہ تم کہیں تم نے جانثاری کے بجائے غداری کی ہے، لیکن میری مغفرت اور رحمت سے جنت میں آ گئے. لیکن ان بندوں کی صحبت میں تمہاری ٹریننگ ضرور دی جائے گی جنہوں نے ساری زندگی جانثاری اور وفاداری کی ہے، کیونکہ جنت وفاداروں کے لیے ہے. تو کم سے کم تم کو انڈر ٹریننگ کچھ دیر رہنا پڑے گا. انڈر ٹریننگ یہ ہے، انڈر لے جنت لے، انڈر لے. ایک راز جو اللہ تعالیٰ نے آج عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہماری نفسیات سے ان سے زیادہ باخبر کون ہو سکتا ہے. تو چونکہ انسان انس سے ہے، مانوس ہوتا ہے، انسان اپنے جنس سے مانوس ہوتا ہے. اگر اس کو کوئی بھی اپنا مانوس اور اپنا جیسا نہ ملے تو گھبراتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے. اگر اللہ تعالیٰ پہلے ہی ہم کو اپنا جلوہ دکھا دیں تو بھی ہمارے قلوب کو معانست ہونا مشکل ہے، کیونکہ ہر انسان کو اپنے ہم جنس سے معانست ہوتی ہے. تو ہمیں انسان فطرتاً چاہتا ہے کہ دو آنکھیں بھی ہوں اس کے، ہماری طرح اس کی ناک ہو اور ہماری طرح اس کے ناک میں دو سوراخ ہوئی اور اس کی کان میں بھی دو سوراخ ہوں. ایسا نہیں کہ بالکل ریپیٹ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری نفسیات کا خیال فرماتے ہوئے فرمایا کہ میرے خاص بندوں سے ملو، اور وہ ہم سے جدا نہیں ہیں. ان سے ملنا خدا ہی سے ملنا ہے. مردان خدا نہ باشن، خدا والے خدا نہیں ہیں، لیکن خدا جدا نہ باشن، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے. جلال الدین رومی کی قبر کو اللہ تعالیٰ روح سے بھر دے، نور سے بھر دے. فرماتے ہیں کہ سورج جو ہے یہ دھوپ نہیں ہے، دھوپ جو ہے سورج نہیں ہے، مگر سورج سے الگ بھی نہیں. اگر سورج ہٹ جائے گا تو دھوپ بھی نہیں رہے گی. لہذا اس کی مثال کہ اللہ والے اللہ سے جدا نہیں ہیں مگر خدا بھی نہیں ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ دھوپ جو ہے یہ سورج نہیں ہے مگر سورج سے جدا بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے عاشقوں میں کچھ دل رکھیں گے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو وفاداری اور حیا و شرم میں اور غیر اللہ سے دل نہ لگانے میں جان کی بازی لگائی ہے. لہذا ہم نے مغفرت تو کر دی مگر وفادار اس اولیاء کی گروہ میں شامل ہو کر تم کچھ تو خوشبو وفاداری حاصل کر لو، پھر تمہیں جنت کا مزہ بھی زیادہ آئے گا. یہ انڈر ٹریننگ ہے. فدخلی فی عبادی، کیونکہ میرے خاص بندے ہیں جنہوں نے اپنے حرام خواہشات
کے بنیاد پر اپنی حیات کو فروخت نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی درد دل سے اختر مانگتا ہے کہ اختر کو، میری اولاد کو اور میری قیامت تک کی ذریات کو اور میرے احباب کو اور ان کی قیامت تک کی ذریات کو حق تعالیٰ وفاداری کی حیا و شرم عطا فرمائے اور اپنی راہ میں وفاداری، جانثاری اور حیاداری بھی عطا فرمائے، کیونکہ کسی وقت بدنظری کر کے حرام لذت حاصل کرنا یہ حیاداری اور وفاداری کے خلاف، کیونکہ آپ کی آنکھ آپ کی نہیں، امانت ہے۔ اس وقت ذرا ہوش میں آیا کرو کہ تم کون ہو۔ اس وقت جانور کو، کتے و گدھے کی زندگی مت گزارو، ذرا دیر کے لیے دماغ میں سوچو کہ میں کون ہوں اور کس کا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی مار لیا پالا، چند دن چند روزے جہد کن باقی بخن۔ اچھا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیے جنت میں نہیں فرمایا کہ جنت میں جا کر عالم ہوں اور میری تجلیات ہر وقت دیکھا کرو۔ اللہ نے اپنے جلووں میں ہم کو ہر وقت مستقل اور مشغول نہیں رکھا۔ فت خلی کی عبادی میں کیا ہے؟ ہنسو بولو، دوستوں سے ملو، کیونکہ تمہاری ناک جیسی ان کی ناک ہے، تمہارے کان جیسے ان کے کان ہیں، تمہیں تسلی طبعی طور پر ملے گی۔ یہ فن طبیعت ہے، فزکس ہے، فن طبیعت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کسی ولی اللہ کو نہیں فرمایا کہ تم اپنے کوٹری میں اور حجروں میں بس میری یاد میں رہا کرو، نہیں، مسجد جاؤ۔ ہم جماعت کو واجب کرتے ہیں، میرے عاشقوں سے بے نیازی نہیں کر سکتے ہو، مسجد جا کر اور دوستوں سے ملو ہمارے، ورنہ گھبرا جاؤ گے، دماغ غیر معتدل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پاگل نہیں بنایا ہم لوگوں کو۔ یہ جماعت کی نماز میں بہت ہی اعتدال ہے۔ جن لوگوں نے ملنا جلنا اپنے دوستوں سے چھوڑا وہ غیر معتدل ہو گئے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے ہم کو ہدایت فرمائی کہ اپنے احباب میں ملتے جلتے رہو، اس سے اعتدال رہتا ہے۔ تو جماعت کی نماز واجب کر کے ملاقات دوستاں واجب کر دیا۔ نام تو ہے جماعت کی نماز، مگر حقیقت میں یہ ہے کہ میرے دوستوں سے ملا کرو۔ میں نے واجب کر دیا جماعت، مگر ہے حقیقت میں جماعت دوستاں کی ملاقات۔ اور جمعے کے دن اور زیادہ تعداد بڑھا دو میرے عاشقوں کی ملاقات کا، اور عید بقرعید اور زیادہ، اور حج عمرہ کرنے جاؤ تو انٹرنیشنل عاشقوں سے ملو، نائجیرین سے، مراکشی سے، اردنی سے، مصری سے، تمام عالم کے عاشقوں سے ملو۔ تو معلوم ہوا کہ عاشقوں کی ملاقات پر حریص ہونا یہ ذوق جنتی ہے۔ یہ کیفیت خدا نہ کرے کسی پر طاری ہوگی، کسی سے ملنا جلنا سب سے ختم، اکیلے بیٹھے ہوئے۔ یہ جو شعر خواجہ صاحب کا ہے کہ اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشیں ہوتی، تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی۔ اس کے معنی نہیں کہ ہر وقت وہیں کہیں پڑے رہو، کبھی کبھی مراد ہے، مگر جماعت کی نماز کے لیے آنا پڑے گا۔ اکیلے بیٹھے رہتے تو نماز جماعت کیسے پاؤ گے؟ 20 بلب جل گئے، روشنی بڑھ گئی، تو اپنے عاشقوں میں رہنے سے روشنی بڑھ جاتی ہے۔ تو رہ گیا تنہائی کی عبادت کیوں ضروری قرار دی گئی؟ یہ بھی ہماری فطرت ہے، یہ بھی ہماری فطرت کی رعایت کی گئی کہ بعض وقت میں دل چاہتا ہے ایسی جگہ روئیں کہ کوئی اور دیکھنے والا نہ ہو، اور بخاری شریف کی اس حدیث پر عمل ہو جائے، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو آدمی تنہائی میں روئے اس کا آنسو کوئی نہ دیکھے، قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ ملے گا۔ لہذا یہ نعمت خلوت یہ ہے کہ کبھی اکیلے رو اللہ کی یاد میں کہ تمہارا کوئی آنسو نہ دیکھے۔ بس مضمون ختم ہو گیا آج۔